ایمان کو دولت کی اکڑ کیسے رسوا کرتی ہے؟ پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اصحاب حلقہ کیے بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک امیر صحابی بیٹھا ہوا پیغمبر کا، دولت مند صحابی جسے اپنی دولت پر اکڑ ہے. سارے اصحاب بیٹھے، ایک امیر بیٹھا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آیا، اس امیر کے برابر میں آ کر بیٹھ گئے. جیسے ہی وہ غریب صحابی اس امیر صحابی کے برابر میں آ کر بیٹھا، اس امیر کو اچھا نہیں لگا، چہرے کو بگاڑا، اپنی ابا کے دامن پہ سمٹا، اپنی ابا کے دامن کو سکیڑا. جیسے ہی اس نے اپنی ابا کے دامن کو سکیڑا، ادھر پیغمبر رحمت نے نظر رحمت کو پھیر دیا. صلوات بر محمد. توجہ کیجیے گا، دولت کی اکڑ، دولت کا غرور، دولت کا تکبر، مال و ثروت کی بنیاد پر یہ اکڑ اکڑاہٹ انسان کو کیسے رسوا کرتی ہے. امیر کے برابر میں غریب بیٹھا، غریب نے اپنے دامن کو، اپنے ابا کے دامن کو سکیڑا، ادھر ابا کا دامن سکڑا، ادھر پیغمبر رحمت نے نظر رحمت پھیر دی. اس کے اندر تھوڑا سا احساس باقی ہے، رمق ایمان باقی ہے. اس کو احساس ہوا کہ میرا عمل پیغمبر کو اچھا نہیں لگا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. چونکہ رگ احساس زندہ ہے، رمق ایمان باقی ہے، ابھی تھوڑا سا غرور ضرور ہے لیکن رمق ایمان باقی ہے. لہذا احساس ہوا، آیا پیغمبر کی خدمت میں، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں میں نے اچھا کام انجام نہیں دیا، شرمندہ ہوں، آپ کو میرا عمل پسند نہیں آیا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے. توجہ کیجئے گا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جبین رسالت پر شکن ہے کہ مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو؟ اس سے معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے. جاؤ اس سے معافی مانگی. اب توجہ کیجئے گا، واقعات آپ کے سنے میں مجھے صرف نتیجہ دینا ہے. آیا اس غریب صحابی کے پاس، بھائی میرے عمل سے تمہیں تکلیف پہنچتی، مجھ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو میرے بھائی ہو مجھے معاف کر دو. ادھر پیغمبر نے آنکھوں میں اپنے اس غریب صحابی سے کہا کہ معاف کر دینا صاحبان کرامت کی علامت ہے. صلوات بر محمد. معاف کرنا صاحبان کرامت کی علامت ہے. پیغام دیا، آنکھوں میں پیغام. اس نے کہا بھائی میں نے تمہیں معاف کر دیا، معافی ہو گئی، واقعہ ختم ہو گیا. غریب اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے، امیر اپنی جگہ بیٹھ جاتا ہے. لیکن اچھی مسئلہ ہے، غریب معاف کرنے کے بعد بھی مطمئن ہے، امیر معافی مانگنے کے بعد بھی مضطرب ہے. سکون نہیں مل رہا ہے، بے چین ہے، پہلو بدل رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، بے قراری کا عالم ہے، اضطراب کی کیفیت ہے. تھوڑی دیر تو برداشت کیا، لیکن جب سکون نہیں ملا تو پھر آیا اپنے اس غریب بھائی کے پاس کہ بھائی تم نے معاف تو کر دیا لیکن مجھے میرا دل مطمئن نہیں ہے، مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. تم نے معاف تو کر دیا لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، تو کیا چاہتے ہو؟ توجہ کیجیے گا، بات ختم ہو گئی. تم نے ابا کا دامن سکڑا تھا، اظہار پشیمانی کی، ندامت کی، میں نے معاف کر دیا، واقعہ مکمل ہو گیا. اب کیا چاہتے ہو؟ کہاں واقعہ تو مکمل ہو گیا، تم نے معاف بھی کر دیا لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں مضطرب ہوں، پریشان ہوں. کیا چاہتے ہو؟ توجہ کیجیے گا، کیا چاہتے ہو؟ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے. کہ کیسے اطمینان حاصل ہوگا؟ کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری آدھی دولت قبول کر لو تاکہ مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. توجہ کیجیے گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی آدھی دولت تمہارے حوالے کر دوں. ایک مرتبہ غریب صحابی نے مسکرا کر کہا کہ مجھے تمہاری دولت کی کوئی ضرورت نہیں. صلوات بر محمد. جملہ معترضہ کے طور پر انڈر بریکٹ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. واقعہ تو مکمل ہو گیا تھا، اس نے غلطی کی، معافی مانگ لی، اس نے معاف کر دیا، واقعہ ختم ہو گیا تھا. لیکن یہ بے چین ہے، یہ مضطرب ہے. کیوں؟ آج تو یاد رکھیے گا، بعض گناہ اتنے سنگین ہوتے ہیں، بعض جرائم اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ معافی سے ان کی تلافی ممکن نہیں ہو سکتی. ذرا غور کیجیے گا اس جملے پر. بعض جرم، بعض گناہ اتنے بڑے اور سنگین ہوتے ہیں کہ معافی سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اسلام بھی کہہ رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی کر لیں، کسی کے ساتھ ظلم کریں، زیادتی کریں، برا بھلا کہیں، بے آبرو کریں، بے عزت کریں، کچھ بھی کریں، اور اگر بہت زیادہ کچھ ہوا تو بس معافی مانگ لی جائے، بات ختم ہو جائے گی. اور اگر معاف نہیں کیا تو ابھی تک جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں ہم اس کا ساتھ دینے کے ساتھ معافی سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہمارے سماج میں، ہمارے برادری میں، ہمارے سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کے بھی ساتھ ہم نے کچھ بھی کیا، اب گھر میں ایک فنکشن ہے، بیٹے کی شادی ہے، کوئی تقریب ہے، اگر نہیں بلایا
تو دوسرے لوگ شکایت کریں گے، اچھا بھی نہیں لگے گا، صاحب چلیے ابھی اتنا تو ہے باقی ہے نا کہ سب کو شریک کیا جائے. تو گھر میں فنکشن تھا، ٹھیک ہے، ہم نے ستا دیا، ہم نے ظلم کر دیا، ہم نے حق برباد کر دیا، لیکن چلیے اب معافی مانگ لیتے ہیں. معافی مانگ لی، اگر معاف کر دیا تو بات ٹھیک ہے، معاف نہیں کیا تو پھر صاحب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ معافی سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ معافی سے آگے تو کوئی مرحلہ نہیں. عام طور سے ہمارے سماج میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ سماجی اسلام ہو سکتا ہے کہ ہم معافی کو کہیں کہ سب سے بڑی بات ہے، لیکن اسلامی سماج یہ نہیں کہتا کہ معافی سب سے بڑی بات ہے. توجہ کیجیے گا، اسلامی سماج کیا کہتا ہے؟ بعض جرائم، بعض گناہ، بعض مظالم اتنے بڑے اور سنگین ہوتے ہیں کہ معافی سے ان کی تلافی ممکن نہیں ہو سکتی. ارباب علم، ارباب مطالعہ ہے، جملہ کہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے، بعض جرائم کی تلافی معافی سے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ اگر ہر جرم اور ہر گناہ کی تلافی معافی سے ممکن ہوتی تو فقہ میں، اسلام میں، شریعت میں حدود، دیات اور قصاص کے ابواب معین نہ کیے جاتے. صلوات محمد